السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ نماز کے لائق بننے کے لیے اس سے پہلے کن کن چیزوں کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے بغیر انسان نماز کے لائق نہیں ہوگا۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز آتی ہے طہارت۔ اگر انسان کی طہارت مکمل نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی طہارت کا ہونا، پاکی کا ہونا لازم اور ضروری ہے کہ جب تک انسان پاک نہیں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیونکہ رب تبارک و تعالی قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ رب تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تم خوب پاک ہو جاؤ، یعنی تم غسل کرو۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالی کی عبادت کرو۔ اگر اس حال میں تم عبادت کرو گے تو تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، تمہاری عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے غسل کا ہونا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے انسان جب ارادہ کرے گا تو سب سے پہلے اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ غسل کی پڑے گی، کیونکہ غسل کے بغیر، پاکی کے بغیر عبادت اس کی یہ مقبول نہیں ہوگی۔ اب غسل کرنے کے بعد اس کو ضرورت پڑے گی وضو کی۔ اگر وضو اس کا صحیح نہیں ہوگا تو ناظرین اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے غسل، اس کے بعد وضو۔ اگر ان دونوں میں سے کسی چیز کے اندر کچھ کمی ہوئی تو ناظرین اس کا وضو نہیں ہوگا۔ یعنی وضو کے اندر جو فرائض ہیں ان میں سے کسی بھی فرائض کے اندر تھوڑی سی بھی کمی واقع ہو گئی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اب تیسری بات آتی ہے نماز کا صحیح ہونا، یعنی اس کو صحیح معنی میں نماز یاد ہونا، ورنہ اس کی نماز رب کی بارگاہ میں قابل و قبول نہیں ہوگی۔ اب نماز کے اندر نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کا اس کو اتنا علم ہونا کہ نماز میں کیا فرض ہے، کیا واجب ہے۔ اگر اس کو اتنا علم نہیں ہوگا کہ کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے اور نماز کیا ہے، اس کی نماز مکمل یاد نہیں ہے تو ناظرین اس کی یہ نماز رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ قبول کرنے والا تو اللہ ہے۔ یہ بات ہم بھی کہتے ہیں، ہر انسان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالی ہی قبول کرنے والا ہے، وہی قبول کرتا ہے، لیکن کچھ اصول اور قوانین بھی تو رکھے گئے ہیں نماز کے متعلق کہ نماز کے اندر کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے۔ اگر فرض کو چھوڑ دیا تو فرض کا معاملہ یہ ہے کہ جس عبادت کے اندر وہ ہوگا اس کے بغیر وہ عبادت مکمل نہیں ہوگی۔ اور واجب کا معاملہ، اگر جان بوجھ کر کے کسی بھی واجب کو چھوڑ دیا تو نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ فرض اور واجب کا معاملہ یہ، اگر اتنا علم نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا تو ناظرین وہ غلطیوں سے بچ نہیں پائے گا، اس کی یہ نماز رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، اس لیے انسان کو نماز پڑھنے سے پہلے ان چیزوں کا علم ہونا، ان کا حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہوتا ہے۔
اس لیے رکھا گیا۔ میری آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا مرد عورت پر فرض ہے، اسی لیے رکھا گیا تاکہ انسان غلطیوں سے محفوظ رہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات آئی تھی غسل کی، تو غسل کس طریقے سے انسان کو کرنا ہوگا۔ آج کل لوگوں کی غسل کا طریقہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔